تو 41 سال کے بعد یہ ایک اپرچونٹی ہے جو پاکستان کو ملی ہے. پوری مسلم دنیا یہاں پہ آ رہی ہے, دیگر بہت سارے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں, افغان بھی آ رہے ہیں. تو آپ اس کو پاکستان کی سفارتی کامیابی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ بھائی یہ نہ کہے یہ افغانستان کے لیے نہیں, یہ آپ اپنے لیے خیرات صدقہ مانگ رہے ہو, کیونکہ آپ کی تو اپنی ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. آپ کے اپنے شبر زیدی نے کیا کہا اس کے انٹرویو میں؟ آپ کے شوکت طریق جو اتنے بڑھ کے مانگ رہے تھے کیا کہا؟ آپ کی تو اپنی معیشت ڈوب رہی ہے. امریکہ سے واپسی پر جب اپنے ٹرمپ کو ملاقات آپ کو عزت بخشی اس نے, اور آپ نے ان کو عزت بخش دی, اور واپس آ کر آپ نے ہمیں یہ سندیشہ دیا کہ وہ ثالثی پر راضی ہو گئے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور تیسرے دن مقبوضہ کشمیر پر قبضہ ہو گیا تھا. 2 سال ہو گئے ہیں, OIC سے کیا بات؟ تو 41 سال کے بعد یہ ایک اپرچونٹی ہے جو پاکستان کو ملی ہے. پوری مسلم دنیا یہاں پہ آ رہی ہے, دیگر بہت سارے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں, افغان بھی آ رہے ہیں. تو آپ اس کو پاکستان کی سفارتی کامیابی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو صرف میزبانی پہ ہمیں کہا جائے کہ بھنگڑے ڈالو. او بھائی بات سیدھی سی ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کتنے لوگ آج 3.5 سالوں کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں؟ کیا یہ کبھی سوچا ہے؟ ایک ملک تباہ ہو گیا 40 سالوں سے اور دوسرے کو آپ کرنے جا رہے ہو, اور مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے کشمیر کو قبضہ ہوئے 2 سال ہو گئے, آپ مقبوضہ کشمیر کے لیے اس پلیٹ فارم سے کتنی آوازیں آپ بلند کروا چکے؟ آپ نے ان کے لیے کیا منصوبہ بندی کی جو آج آپ کی اس میزبانی پہ ہم بڑا فخر کریں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا؟ بھائی آپ تو یہ کہتے تھے امریکہ سے واپسی پر جب اپنے ٹرمپ کو ملاقات آپ کو عزت بخشی اس نے, اور آپ نے ان کو عزت بخش دی, اور واپس آ کر آپ نے ہمیں یہ سندیشہ دیا کہ وہ ثالثی پر راضی ہو گئے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور تیسرے دن مقبوضہ کشمیر پر قبضہ ہو گیا تھا. 2 سال ہو گئے ہیں, OIC سے کیا آواز اٹھی ہے بھائی؟ آپ ممبر ہیں, افغانستان ممبر ہے, یا جو ممالک آج اسلامی ممالک یہاں آ رہے ہیں, ان میں سے کس نے آواز بلند کی ہے بھائی؟ جو آج ہم سوچیں کہ جناب وہ اپنا پیٹ کاٹ کر افغانستان کے لیے وہ دے دیں گے. میں اس ایکسرسائز کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس ایکسرسائز کو فضول سمجھ رہے ہیں, یہ ناکام ہو جائے گی, یہ ناکام ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اس ایکسرسائز کی ضرورت نہیں تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے 3.5 سالوں کی جو پرفارمنس ہے, جو آپ کی سفارت کاری ہے, اس کو پاکستانی قوم دیکھ رہے ہیں. آپ دنیا میں تنہا کر دیا آپ نے پاکستان کو, اور اس کے بعد کبھی ایک اسلامی ملک سے اور کبھی دوسرے اسلامی ملک سے آپ کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کہ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے کون سا مقبوضہ کشمیر ان لوگوں نے آزاد کروا لیا تھا. بھائی 74 سالوں سے مقبوضہ کشمیر پر کسی نے قبضہ بھی نہیں کیا تھا. آپ تو مقبوضہ کشمیر کے قبضے کے بعد عمران خان صاحب پاکستانی قوم کو یہ کہہ کے ڈرانا شروع کر دیا کہ آزاد کشمیر پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. بھائی آزاد کشمیر کا ایشو کہاں سے آ گیا؟ کہاں آج تک آزاد کشمیر کے حوالے سے تو کسی نے بات نہیں کی تھی, جو آپ متوجہ کر رہے ہیں دنیا کو کہ آزاد کشمیر پر. دوسرا میں یہ آپ کو کہوں گا کہ ایٹمی قوت ہونے سے خالی آج کے دور میں آپ محفوظ نہیں ہیں. جب تک آپ کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو ایٹمی قوت ہونے سے خالی پاکستان محفوظ نہیں ہے. اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے, آپ کے دوسری سپر پاور کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. مگر 3.5 سالوں میں عمران خان صاحب کوئی مجھے یہ بتائے کہ پاکستان کس شعبہ میں 2018 کی پوزیشن پہ کھڑا ہے. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ انہوں نے ترقی کی ہے, کوئی سنبھالا دیا ہے کسی شعبہ کو.
مگر میں یہ تو کہنے میں حق بجانب ہوں، یہ مجھے اجازت ہے بطور پاکستانی کہ 2018 میں جس طرح آپ کو حکومت دی گئی، کیا آپ اس کو سنبھال پائے؟ کہ آپ نے کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا جو چیزیں ہیں اس کو اس سٹیٹس پر رہنے دیا؟ اور ہم تو آپ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ 3.5 سالوں میں جو آپ نے تباہی کرنی تھی آپ نے کر لی. خدا کے لیے اگر آپ میں کوئی ہمت سکت ہے تو ہمیں 2018 کا پاکستان لٹا دو. یہ کیا ہم غلط خواہش کر رہے ہیں ان سے؟ اور دوسرا، یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ جناب ہماری سفارتکاری دیکھیں، ہماری یہاں آنیاں جانیاں دیکھیں. آپ کی آنیاں جانیاں تو 3.5 سالوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. کوئی بھوکا دوسرے بھوکے کو اگر تو اپنے حصے کی روٹی دے دے تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے قربانی دے دی. اور ایک بھوکا دوسرے بھوکے کو دعائی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کر کیا سکتا ہے؟ آپ بار بار یہ کہے جا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے میزبانی کی، ہم 2022 میں پھر میزبانی کرنے جا رہے ہیں. اگر تو ان میزبانیوں سے پاکستانی قوم کو کوئی فائدہ ہے، اگر ان میزبانیوں سے افغانستان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے تو پاکستانی قوم یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. مگر آپ کو جو شرائط دنیا میں IMF سے قرض لینے کے لیے کوئی ریاست نہیں کرتی، اس سے وہ شرائط پہ قرضہ لیتی، وہ شرائط آپ کر کے پاکستانی قوم پر بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ پاکستانی قوم پر ایک عذاب ہیں، اور یہ عذاب پاکستانی قوم جو ہے یہ اس دعا کے ساتھ کہ اے بار الہی یہ جو لائے گئے ہیں اور جو لے کر آئے ہیں، خدا را ان کو عقل دے دے، ان کو ہدایت دے دے کہ یہ اپنی ضد سے باز آ جائیں اور پاکستانی قوم کی حالت پر رحم کریں تاکہ پاکستانی قوم بھی سکھ کا سانس لے سکے. یہ ہے ہماری دعائیں. خان صاحب، میں آپ کو ضرور عمران خانی کہوں گا. عمران نیازی صاحب پاکستان کے گوربچوف ہیں. اس نے پاکستان کو جس تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کے پاس اگلے جو فوجی بجٹ ہے اس میں 60% آپ کو قرض دینا پڑے گا، آپ کے پاس صرف 40% ہے. مہنگائی کا صورتحال آپ کے سامنے ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پیٹرول، گھی، آٹا، سارے آپ کے سامنے مہنگائی کے. اور پھر یہ میاں صاحب نے بڑی صحیح مثال دی ہے. ایک شخص تھا، انہوں نے کہا بھائی مجھے نوکری چاہیے، تو اگلے نے بولا تنخواہ کیا لوگے؟ بولا بس صرف 2 وقت کی روٹی. تو نے بولا ٹھیک ہے کل سے آپ نوکری پہ آ جاؤ. تو اس نے کہا جناب یہ تو بتاؤ کام کیا کرنا پڑے گا؟ بولے کام یہ ہے، آپ نے 2 وقت کی روٹی مانگی تھی. اس نے بولا ہاں، سامنے مزار ہے، خود بھی کھایا کرو، میرے لیے بھی لاؤ، آپ کو نوکری چاہیے. او بھائی جس افغانستان کے لیے آپ کر رہے ہو اس کو تو آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا. آپ ابھی دنیا کا تماشا دیکھیں جو آپ کے خلاف کھڑا کریں گے. اس افغانستان کو جو 20 سال سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں طالبان سے، آپ نے بار بار تعلق جوڑا. نہیں آج دنیا آپ نے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے پاکستان تسلیم کر دے سر؟ تو بھائی آپ یہ تو بتاؤ دنیا کے ساتھ چلیں گے؟ جی کیا پاکستان کو ریکگنائز کرنا چاہیے، تسلیم کرنا دوبارہ بولے، چاہیے؟ آواز کٹ رہی. آپ کو لگتا ہے پاکستان کو تسلیم کر دینا چاہیے افغانستان کو؟ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت طالبان حکومت کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا ہے، دنیا نے تسلیم نہیں کیا ہے. تو آپ دنیا سے 2 قدم آگے کیوں جا رہے ہو؟ آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ اس کے لیے میں دنیا سے 2 قدم زیادہ مار پڑے گی ہمیں. اگر افغانستان تباہ ہوتا ہے تو دنیا سے 2 قدم زیادہ ہم متاثر ہوں گے، اس لیے 2 قدم آگے جانا پڑے گا سر. یہ تو بچے کو پتا ہے سر. او بھائی یہ نہ کہے یہ افغانستان کے لیے نہیں، یہ آپ اپنے لیے خیرات صدقہ مانگ رہے ہو، کیونکہ آپ کی تو اپنی ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. آپ کے اپنے شبر زیدی نے کیا کہا اس کے انٹرویو میں؟ آپ کے شوکت طریق جو اتنے بڑھ کے مانگ رہے تھے کیا کہا؟ آپ کی تو اپنی معیشت ڈوب رہی ہے.